وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور مختصر حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین حاضرین ملک برادران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر ماہانہ خوبصورت محفل کے انعقاد پر اللہ تعالیٰ ڈھیر و برکتیں عطا فرمائے اور ان کی رزق میں مزید اضافہ فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ نے اس میں اپنے حبیب لبیب محبوب کریم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی تعریف بیان کی ہے جو انتہائی منفرد ہے۔ حضور کی ہر تعریف میں ایسے بڑی منفرد ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہر کا حسن، چہرے کا حسن، ظاہر کا حسن، اور ایک ہوتا ہے باطن کا حسن۔ ہمارے ہاں لوگ جو حسن کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی فلانا بڑا سونا ہے، ان کے نزدیک صرف چہرہ ملوز خاطر ہوتا ہے۔ لوگ چہرے ہی کو حسن کا معیار سمجھتے ہیں، چہرے ہی کو حسن کا مدار سمجھتے ہیں، چہرے ہی کو حسن کی تعریف کی انتہا سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ صرف چہرے کا حسین ہونا، سونا ہونا، یہ اصل میں حسن نہیں ہے، یا یوں کہیں کہ یہ حسن تو ہے لیکن حسن تمام نہیں۔ حسن تمام کیا ہے؟ چہرہ خوبصورت ہو اور بندہ کہے یہ بہت حسین ہے، تو پھر اسے حسن کا پتہ نہیں ہے کہ حسن کیا ہے۔ صرف چہرے کا رنگ سفید ہو اور کوئی کہے کہ یہ رنگ بڑا حسین رنگ ہے، تو پھر شاید اسے حسن کا پتہ نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے حسن تمام اس کو کہتے ہیں جو چہرہ ہو وہ خوبصورت ہو، لیکن بولنے والا جب بولے تو اس کی آواز اس کے چہرے سے بھی اچھی لگے، اور وہ جب سنے تو اس کی سماعت اس کی گفتار سے بھی اچھی لگے، اس کی سماعت میں بھی حسن، اس کے گفتار میں بھی حسن۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا آپ کو، یہ بڑی آسان بات ہے، نیٹ پہ بھی آسانی سے سرچ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کسی کو دیکھیں گے، وہ دیکھنے میں بڑا حسین ہوگا، لیکن جب وہ بات کرے گا اس کی آواز میں ذرا برابر بھی حسن نہیں ہوگا۔ تو اب چہرے کا نام تو پھر حسن نہ ہوا، چہرے کا نام تو پھر حسن ہے، وہ تو اس کی آواز سن کر بندوں کو مزہ نہیں آیا ہے، کیڑا سونا بندہ لیکن بیچارے کی آواز کھینچ دی، تو جو اس کے چہرے کا حسن تھا نا وہ بھی آپ کے دل میں گھر نہیں کرے گا اس کی آواز کی وجہ سے۔ اب کئی لوگ اسی طرح چہرے کے حسین ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہر کے حسین، آواز بھی حسین ہوتی ہے، مطلب چہرہ بھی اچھا ہے، آواز بھی اچھی ہے، سماعت بھی اچھی ہے، لیکن اندر من کے بڑے کالے ہوتے ہیں، انہوں کا دل اندروں بڑا کالا ہوتا ہے، دل کے اچھے نہیں، چہرہ بڑا اچھا ہے، وہ اپنے چہرے سے اور اپنی آواز سے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، دل کے اچھے نہیں ہوتے۔ اب میں ساری بات تمیدی پوری کر چکا ہوں، اب میں اپنے موضوع پر آگے بڑھوں۔
حسن تمام وہ ہے کہ اندر باہر ایک جیسا، آواز اچھی، سماعت اچھی۔ میرے رب نے حضور کو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ بڑے عظیم خلق والے ہیں۔ اور خلق میں نا ملک صاحب، خلق میں چہرہ نہیں آتا صرف، خلق میں صرف چہرہ نہیں آتا۔ خلق کا مطلب یہ ہے حضور آپ بڑے سونے، حضور دی آواز بڑی سونی، حضور دی سماعت بڑی سونی، حضور دا دل بڑا سونا۔ میں اس سے اوپر کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے نہ آئے تو میں اپنے مقدر کو رہوں گا، اور آپ سمجھ نہ سکے تو آپ اپنے مقدر کو روئیے گا۔ خلق میں صرف حضور ہی نہیں آئے، اللہ نے خلق کہہ کر نقشہ ہی بدل دیا۔ محبوب صرف تو ہی نہیں سونا، قیامت تک تیری آل دا ہر بچہ سونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حمایت سنت۔ حضور ہمارے ہاں سیدوں کی، جو ہمارے ہاں سادات کی تعریف ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے نا، ہمارے بزرگوں نے جو سادات کی تعریف بیان کی، ان میں کسی نے کہا جی کیسے پہچانیں گے کہ یہ سید ہے کہ نہیں، کیسے پہچانیں گے کہ یہ، آپ قسم لے لیں مجھ سے، میں نے یہ نشانیاں خود دیکھی ہیں سادات۔ سیدوں کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے بتایا سید سخی ہوتا، ان کے اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہ بھی ہونا، ان کے اپنے، اچھا سخی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیسے والا ہے، یہ غلط ہے۔ سخی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے والا ہے۔ لوگ ہمارے بزرگ کہتے ہیں جڑا مالدار ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا، نہیں سمجھے، جڑا مالدار ہوتا ہے سخی، تو فرمایا جڑا سخی ہوتا ہے وہ مالدار نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا جی یہ کیا بات سمجھ نہیں آئی، فرمایا سخی مال رکھ دے نہیں، سخیوں کو جڑ آتا ہے وہ ختم، تو مالدار سخی نہیں ہوتے، سخی جڑے نے مالدار، تو مالدار سخی بڑی تصوف کی بات ہے، بڑی اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے۔ سید سخی ہوگا، سخی کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں کہ پیسے والا بنے سید۔ میں نے ایسے کئی دیکھے ہیں سادات، ان کے گھر چلے جاؤ، ان کے گھر بیٹھنے کے لیے صوفہ نہیں ہوتا، لیٹنے کے لیے بستر نہیں ہوتا، میں نے ان کا گھر دیکھا، ان کے فرش کچے ہوتے ہیں، لیکن مطلب یہ کہ ان کے گھر جاؤ تو وہ خالی کھانے کے بغیر آنے نہیں دیتے۔ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اپنا کیوں پکانے ہو گئے، لیکن وہ کھائے کھلائے والے کیوں، یہ آج کی نہیں، یہ ریت حسین کے گھر سے چلی آئی، پرانی چلی آئی، سخی ہوتا پہلی۔ دوسری بات سید ملن نثار ہوتا، ان کی طبیعت میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے، اتنا ان کے پاس بیٹھو نا مسکراتے رہتے ہیں، میں نے دیکھا سید مسکراتے رہتے ہیں، پاس بیٹھو نا دل نہیں کرتا اٹھنے۔ ان کی طبیعت میں اتنی شائستگی ہوتی ہے کہ ملنسار طبیعت۔ یہ دوسری تیسری ان کی بات کا سید سونے ہوتے ہیں۔ اچھا اب میں نے کئی دیکھے سادات، ان کا چہرے کا رنگ سفید بھی نہیں ہے، گندو بھی نہیں، چہرے کا رنگ ان کا سانولا ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ یہاں حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا کہہ دوں، انہوں نے تو مزہ ہی دے دیا کہ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے تقریر کے دوران کہہ دیا اور میں تو کی دساں بلال دا رنگ، حضرت بلال دا رنگ کیوں جائے، اور وہ مثال دینے میں اتنی ہلکی مثال دے گئے کہ انہوں نے کہا بلال، حضرت بلال دا رنگ ان سی جو توا کالا نہیں ہوتا ان کا۔ تو حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی بھی گئے ہوئے تھے وہاں تقریر کے لیے اس محلے میں، اور لوگوں نے کہا حضرت آپ گھر بیٹھے تھوڑی دیر کھانا کھائیں، امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، پھر ان کی تقریر کے بعد ہم آپ کو لے جائیں گے۔ آواز آ رہی تھی گھر میں، حضرت کھانا کھا رہے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ بھائی حضرت بلال ترانگ ان چیزوں میں توا کالا ہوتا۔ حضرت نے کھانا چھوڑا، اٹھے اور سیدھا مسجد چلے گئے۔
اور امام صاحب سے کہا جی آپ تھوڑی دیر آئے. آپ ممبر پر بیٹھے, آپ نے کہا بھائی ان کی اس مثال سے پتہ نہیں آپ کے دل میں حضرت بلال کے لیے کیا تصور گیا ہو کہ ان کا رنگ توے کی طرح کالا تھا. میں بتاتا ہوں, فرمایا حضرت بلال کا رنگ توے کی طرح نہیں, غلاف کعبہ کی طرح کالا. کیا کہنا ہے, انداز ہی کیا ہے, سمجھا نہیں. اب آپ توا کہیں تو کوئی بھی مائل نہ ہو, لیکن غلاف کعبہ کہیں. حالانکہ یہ بھی ایک الگ تحقیق ہے, وہ بھی انہیں سمجھانے کے لیے حضرت بلال نے کہا حضرت, ورنہ یہ بھی غلط مشہور ہے کہ حضرت بلال کا رنگ کالا تھا. میں نے اس پہ پوری تحقیق کی, حضرت بلال کی والدہ کا تعلق یمن سے تھا, اور یمن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے سونے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنا ایک شعر لکھا ہے کہ یمن کے جو غلام ہوتے ہیں گنتی تیری کنیزوں میں شام و سحر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے گنتی تیری کنیزوں میں شام و, رومی غلام دن حبشی باندیاں سحر. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے رومی غلام دن حبشی باندیاں سحر, گنتی تیری کنیزوں میں شام و سحر کی ہے. کہ روم کے غلام بڑے سونے ہوتے تھے, تو سونا چٹا رنگ دن کی طرح ہے یمن جو ہے, تو یمن کے لوگ بڑے سونے ہوتے تھے. حضرت بلال جو تھے ان کی والدہ یمن سے تھے, اور یہ مشہور ہو گیا کہ وہ رنگ کالا تھا, ورنہ اس پر میں نے پوری تحقیق کی, ان کا رنگ کالا نہیں تھا. پتہ نہیں کس طرح مشہور ہو گیا, لیکن اگر ہو بھی گیا مشہور تو بھی حضرت نے جواب کیسا دیا, غلاف کعبہ کی تھا. کیا مثال ہے. تو سید سونا ہوتا. اب کئی سادات کے رنگ سانولے, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سانولے رنگ میں بھی اتنے سونے لگ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوگا, نئے نقش ایسے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے حسن سفیدی کا نام نہیں ہے. اگر حسن سفیدی کا نام ہوتا تو کعبے کو دیکھ کر کوئی نہیں. سمجھ میں آئی, حسن سفیدی کا نام, حسن نام ہے خوبصورتی کا. خوبصورتی کالے رنگ میں بھی بڑی ہوتی ہے, کوئی سمجھے صحیح ہے. اب آپ سمجھیں, اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بات میری آ گئی وہاں پر کہ حضور کامل حسن والے, کامل اتنے سونے ہیں کہ قیامت تک آپ کی حال بھی سونے, اور آواز حضور کی ایسی ہے سبحان اللہ, جو سنتا تھا نا سنتا ہی چڑھتا ہے. حضرت علامہ نور بخش توکلی ایک بڑے کامل بزرگ فیصلہ آباد میں آپ کا مزار ہے, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت رسول اللہ, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک صاحب تھے, وہ قبیلہ دوس کے سردار بنے, نام تھا ان کا طفیل عمر ابن دوسی. سردار بعد میں بنے, پہلے سردار نہیں تھا. یہ شاعر تھے عرب کے, اور اتنے بڑے شاعر تھے, ان کو 200-300 اشعار نہ ایک وقت میں یاد ہو جاتے تھے. ایک دفعہ ایسے سامنے بیٹھے تھے, دو افراد کے درمیان شاعری کا مقابلہ ہو رہا تھا. انہوں نے بھی پڑھے اور سامنے والے نے بھی پڑھے. سامنے والے شاعر نے 250 اشعار پڑھے سردار کے سامنے. تو جب اس نے پڑھے تو سردار کو اس کے اشعار پسند آئے, اس نے جناب بڑا مال ان کو دے دیا, یہ لو بھائی تمہارا مال انعام. یہ اندر سے جیلس ہو گئے, انہوں نے کہا ہے کی گل ہے, نام میرا بجدا ہر پاس ہے, سرداری شاعری میری مشہور ہے اور انعام انہوں مل گیا. تو یہ اتنے جیلس ہوئے طفیل عمر ابن دوسی, انہوں نے کہا سردار صاحب یہ نام اس کو آپ نے غلط دیا, یہ شعر اس کے نہیں ہے, یہ میرے, اس نے چوری کی, یہ میرے شعر ہے. اب سردار کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا. اس نے کہا اچھا اگر تمہارے ہیں تو پھر تم ایسا کرو کہ تم سنا دو, پھر تمہیں تو یاد ہوں گے. یہ اب اتنے ذہین آدمی تھے, ابھی 1 منٹ ہوا ہے کہ سامنے اس نے پڑھے, انہوں نے 250 اشعار سنا دی. اس سے آپ اندازہ کریں کتنا ذہین آدمی ہوگا. تو فیل عمر ابن دوسی, یہاں 250 اشعار یاد کرنا کوئی آسان ہے, 1 سیکنڈ میں یاد کر دی. تو بادشاہ وہ سردار جو تھا اس نے انعام لے کر واپس ان کو دے دیا کہ یار یہ تو واقعی اس نے اتنے اشعار ایک دم کون یاد کر سکتا ہے, اتنا ذہین آدمی. اب یہ بن گئے بعد میں اپنے قبیلے کے. اب جب یہ سردار بنے نا, ان گل سننا لگے, لوگ ان کے پاس آئے, انہوں نے کہا گل سن, تو شاعر بھی بڑا ہے تے سردار بھی بن گیا قبیلہ دوست دا. اتنے ایک بندہ ہے, اس نام محمد ہے, وہ دی گل نہ سنی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہیں کہا ایسا سنیا جڑا او دی گل سن لینا ہے نا, آئے
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ نہیں پڑنی چاہیے. اصل سنیا ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ چنا اثر ہے جڑا سنیا گیا. اب تو فیل عمر ابن دوسی پتہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے روئی اٹھا کے نا کانوں میں ڈالتے ہیں, باہر نکلتے ہیں روئی کانوں میں ڈالتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم کی آواز نہ پیدا کرنا. ایک دن اسی طرح, دوسرا دن اسی طرح, تیسرا دن, چوتھا دن, پانچویں دن دل میں خیال آیا بندے کو ہوتا تو ہے نا, انہوں نے کہا میں کوئی بے وقوف ہوں, میں ایڈا بڑا شاعر ہوں, سارے عرب میری شاعری گونجتی ہے, تو میں نے کوئی اپنا بنا لو ایک منٹ, میں کوئی بے وقوف ہوں, قبیلہ دوست دا سردار ہے, ایڈا بڑا قبیلہ ساڑا, تو میں نے کوئی اپنا بنا لو, میں بنا لو. کانوں سے روئی نکالی اور پھینکی, کہا میں دیکھتا میں نے کون اپنا بناتا ہے. اب باہر نکلے جا رہے ہیں اور کمال یہ کہ اسی دن سامنے سے حضور آ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اسی دن سامنے سے حضور آ رہے ہیں. اب جیسے ہی ان کا حضور سے سامنا ہوا نا, اب یہ اپنے اسی اکھڑ مزاج, وہی غصے والی طبیعت, ان کا نا چہرہ دیکھ کے تو اندازہ کر لیا بندہ ہو ہی لگے رہے. حضور تو حضور ہے نا. میں نے کہا تم محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اکھڑ مزاجی میں قبیلہ دوست نا بڑا اکھڑ مزاج قبیلہ تھا, جی میں کوئی جڑ قسم کے لوگ نہیں ہوتے. میں نے کہا تم ہو محمد. حضور نے بڑے پیار سے کہا انی محمد الرسول اللہ, میں خالی محمد ہی نہیں, میں وہ محمد ہے جڑا رب دا رسول ہے. انہوں نے پھر اکھڑ مزاج میں کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ سارا قبیلہ ہمارا ڈرا ہوا, وہ کہتے گل نہیں سننی, گل نہیں سننی. کی ہے تمہارے کو, کیا ہے آپ کے پاس؟ اب ذرا سنیے, علامہ نور بخش توکلی لکھتے ہیں کہ حضور نے نا بڑے احسن انداز میں سرکار نے جو اپنا پورا خطبہ ہے نا حضور کا, نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. پورا پڑھ دیا, ایک ہی دفعہ پڑھا. تو طفیل عمر ابن دوسی کہتے ہیں ایک باری اور نہیں پڑھ دیتے, ایک باری اور نہیں پڑھ دیتے. لو جی میرے حضور نے پھر پڑھ دیتا. وہ بندہ جو کانوں میں روئی ڈال کے کہتا تھا میں کوئی پاگل ہوں, میں نے کوئی اپنا بڑا, میرے حضور کی آواز کا حسن دیکھیے. حضور نے پڑھا نا, کہتا ایک دفعہ اور نہیں پڑھتے, پڑھ دیا. اٹھے کھلوتے ہاتھ حضور دے ہتھاں چڑھ کے کہنے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر اجازت ہو میں یہاں خالد صاحب کا ایک شعر نہ پڑھ دوں. خالد محمود نقشبندی صاحب کا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا, جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا تلوا تیرا. مجھے مزہ آئے گا اگر آپ پڑھ لیں گے. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا, جس جہاں کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا. اچھا آپ دونوں چونکہ نعت خوان ہی ہے نا, آپ دونوں رات میں پڑھتے, دونوں آپ میں پڑھتے. اب میں نے کہہ دی آخر میں تھی بات, لیکن اب آپ جا رہے ہیں تو مجھے بیچ میں کہنے پڑے گی. ہم لوگ نا محفل کراتے ہیں, لیکن ہمیں آج 7 اکتوبر کو نا پورا 1 سال ہو جائے گا فلسطین کے جو لوگ ہیں نا ان کے چیتڑے اڑ گئے, اور ہم نے جہاد نہیں کرنا تھا, ہم نہیں کر سکتے تھے, ہم نے صرف بائیکاٹ کرنا تھا. تو آپ حضرات نعت خواں اگر یہ پانی ایکوافینا کا پئیں گے اور آپ کو بھی کوئی لا کے دے دے اور آپ پی لیں گے, اور آپ لوگ اگر نہیں اس سے احتیاط کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو ہم صرف اسٹیکر تو نہیں نہ اتاریں, ہمارا کام صرف اسٹیکر اتارنے سے تو نہیں چلنا. یہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہمیں کرنا چاہیے اور بڑی سختی سے کرنا چاہیے. یہ 7 اکتوبر کل ہے, یاد سے کل 1 سال ہو جائے گا, پورا فلسطین کھنڈر بن گیا. تو ہم تو اور کچھ نہیں, وہ تو 1 سال سے جہاد کر رہا ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹے, ہم تو صرف بائیکاٹ ہی کر سکتے تھے. تو اگر ہم نے بائیکاٹ بھی نہ کیا اسرائیلی مصنوعات کا, نیسلے, کوکو کولا, 7 اپ, تو پھر ہم کر کیا سکتے ہیں؟
ہم تو جہاد تو نہیں کر سکتے, ہم تو جا ہی نہیں سکتے, تو جو ہم نے کرنا ہے کم از کم یہ ہم پر لازم ہے. اللہ ہمیں توفیق کرے. اچھا میرے ساتھ میں میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ والا تیرا, جس جہاں کوئی پہنچا نہیں پہنچا تلوار تیرا. اب انہوں نے آ کر کیا کہا, ایک باری پھر نہیں پڑھ دیتے, ایک باری پھر نہیں پڑھ دیتے, حضور نے پڑھ دیتے. اب دشمن جو تھے گائل, شیر سنیے, دشمن جو تھے گائل, گائل مطلب کیا, آتے تھے حضور کو زخمی کرنے کہ ہم معاذ اللہ حضور کو زخمی کرنے, اور زخمی ہو کے جاتے تھے تلوار سے نہیں, حضور کے چہرے سے, حضور کی زبان سے کلمہ پڑھ کے جاتے تھے. کوئی سمجھ نہ آوے لوکانوں وہ قادر نال شہید کرے, ڈٹھے یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں, کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں. تو آتے تھے حضور کو زخمی کرنے اور خود زخمی باتوں سے, حضور کے دل, حضور کا بات جو ہے دل گائل مانے زخمی, اور مائل جو سرکش تھے, سرکش کا مطلب ہوتا آنا ہی نہیں چاہتے تھے, وہ مائل ہو جاتے تھے, اور جو دشمن تھے جو زخمی کرنے آتے تھے وہ خود گائل کرنے آتے تھے, گائل ہو جاتے تھے. اب شعر سنیے, دشمن جو تھے گائل ہوئے اور سرکش جو تھے مائل ہوئے, دشمن جو تھے گھائل ہوئے, سرکش جو تھے مائل ہوئے. مسرور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا, مسرور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا. پھر نہیں پڑھتے, حضور نے کہا پڑھ دیتے, کلمہ پڑھ لیں. اچھا اب خیال آیا لے رہتے وہی گل ہو گئی, وہاں دے سن دی سنی نہ یہ وہی ہو گیا, لیکن کہتے وہ جھوٹ مار دے سن, کہتے چہرہ ہی بڑا سونا ہے. اب کیا ہوا, کہتے حضور اجازت ہوئی تو 4 دن تھوڑے بول رہا ہوں, کچھ سکھ کے جاوا میں انجی گیا تھے انہوں نے میں نے چھڑنا نہیں. حضور نے کہا رہو, 4 دن حضور کے پاس رہا, 5ویں دن 2-4 گلاں سیکھیاں دین دیا, کہتے حضور نے اجازت ہے میں جاواں, فرمایا جاؤ. فرمایا حضور تو ہمیں پتا میرا قبیلہ دوست کو جڑ کے سب دل ہو گئے, میں گیا انہوں مرنا نہیں, حضور کو نشانی دے دیو, میں کی لے کے جاواں کو نشانی دے دیو. اور مزے نہیں, حضور نے قریب بلایا کہ متھے تے بوسہ دینا. سبحان اللہ. اب یہ انتظار کر رہے ہیں رات ہوگی تو جاؤں گا. کسی نے کہا جاتے کیوں نہیں, کہتے حضور نے تے بوسہ دیتا ہے تو راتی دور نکلے گا, میں جاؤں گا. اب چلے تو ایسا ہوا یہاں سے روشنی نکل رہی ہے. قرآن کہتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم, ان کا نور ان کے آگے آگے چلتا ہے. قرآن کہتا ہے ان کا نور ان کے آگے. اب یہ جا رہے ہیں اور نور یہاں سے نکل رہا ہے ماتھے سے, اور آگے آگے نور چل رہا ہے, روشنی میں جا رہے ہیں. جب قبیلے کے قریب پہنچے تو خیال آیا کہ او ہو اتنے متھا چمک رہے ہیں, یہ اگر چمکے گا اتنی دینا کہنا ہو اسی کیا نہیں سی ہوتی گل نہ سنی, وہی ہویا نا. دل میں خیال ہے نا مرنا دے کوئی نہیں. اب چھڑی ہاتھ میں دی, کہنے لگے اگر اتھوں نکل کے اتھے آ جائے نا تو میری لاٹھی چمک جائے تو پھر میں گل بنا لا کہاں. اللہ سے عرض کر رہے ہیں 4 دن کا مسلمان ہے, ساڑھے جمعہ مسلمانہ دے کار ہے, بڑا مسلمانہ دے کار آیا, پھر بڑا بھی مسلمانہ دے کار آیا, کہ مسلمان بھی بابا ہو گیا, کہتا جی میری دعا نہیں قبول ہوتی, کہ وہ 4 دن کا مسلمان ہے. آندہ یا اللہ اگر اتھوں نکل کے اتھے آ جائے نا پھر میں گھر بنا. اتنا کہنا تھا کہ ماتھے سے نور نکل کر لاٹھی میں آ گیا. لاٹھی لے کے اپنے قبیلے گئے. ہون ذرا سنو, ایک اللہ تو پہلا ہمارے اپنے دوست ترن لگے, حضور نے دعا دی, یا اللہ مہد قبیلہ دوست, یا اللہ دوست دے قبیلے کو ہدایت عطا کر. آگے آگے ہون حضرت تو پہلا ہمارے اپنے دوستی چل رہے ہیں, نال نال حضور دی دعا چل رہی ہے, نشانی لے کے گئے, سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ میرے حضور کا حسن ہے, یہ میرے حضور کا
ایڈے سونے سن حضور، ایڈے سونے سن کیا ہی کہنے حضور. وہ ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے معبد. وہ کون ہے؟ اس معبد نے ایک جملہ کہا ہے، اجازت ہو تو وہ میں جملہ کہہ. جب حضور ان کے گھر گئے نا ہجرت کی رات، اس خاتون نے ایک جملہ کہا. حضور ان کے گھر گئے تو بکری نے دودھ دیا اتنا کہ حضور نے ہاتھ پھیرا بکری پر تو بڑا کثیر دودھ آ گیا. واپس آئے تو اس کے شوہر نے اپنے گھر کو دیکھا تو کہا آج گھر ساڈا بڑا چمک رہا خیر ہے. تو انہوں نے کہا ساڈے گھر ایک مبارک آیا، اپنی طرف سے ایک نام رکھ لیا حضور کا مبارک ہے. تو اس نے کہا کون تھا وہ؟ معبد کا جملہ میں دہرانے لگا ہوں، آپ نے بس سبحان اللہ کہنا ہے، 50 سالہ جملہ. وہ کہتی ہیں معبد میں تینوں کی دساں، اپنے شوہر کو کہتی میں تینوں کی دساں آج کون آیا. کہتی دوروں آندیا چنگا لگدا سی، نیڑے آندا سی اور چنگا لگدا. سبحان اللہ. اس جملے میں بڑی بات ہے. قسم لے لے کئی لوگ ہوتے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں یار، جب نیڑے آئے نا تو بندہ کہتا ہے ہویا کی رشتہ کرو نا، رشتہ جدوں تک رشتہ نہ ہویا ہوئے نا تو تعریفاں دے باہر ہوئے کہ رشتہ کرن دا بعد بندہ پتہ لگدا کتے پھنس گئے ہیں. اتنے پیڑے ہوندے نے لوگ، یقین کرو والا من ہے. لوگ اندر پھنس کتے گئے، پاویں کڑی والا پاویں لڑے والا. کڑی والے بھی پہلے اتنی تعریفاں کڑی والے دیاں تے تعریف، جدوں کڑی لے کے آ جاؤ پھر پتہ لگدا کی عذاب اسی گل پا رہے ہیں. اینی نڈے والے کئی ہیں تے پتہ لگدا کی عذاب یار کتے رشتہ دے دیتا. یعنی دوروں چنگے لگدے نے، رشتہ کرو نیڑے آؤ اٹھو بیٹھو پتہ لگدا کہ بڑے ماڑے نے. حضرت معبد کا جملہ سنو، فرمایا وہ دوروں آندا سی سونا لگدا سی، نیڑے آندا سی حضور اور سونے لگدے سی. سمجھ ایڈے سونے سن میرے حضور. کیا ہی کہنے ان کے حسن کے، کیا ہی کہنے ان کے. آخری بات اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. یہاں پھول جو ہے یہ ایسے خوشبو نہیں سونگتے ہیں پھول کی، گلاب، چمیلی، موتیا، مرگا، یہ پھول. اعلیٰ حضرت کہتے سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول. اب یہ پھول سے مراد کون سا پھول ہے؟ سونگنے والے. اب جو لفظ آئے گا پھول، اس سے مراد ہے پھول موٹا ہوتا، اس سے مراد اب جو پھول آتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا. پیر دا نو، اعلیٰ حضرت نے حضور دے جڑا پیر دا نو ہے نا، نو یہ اسی بھی شہدائی. دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا. مہے نو پہ اتنا نہ اے چرخ کہن پھول. اعلیٰ حضرت چاند کو مخاطب آسمان کو کہتے ہیں پہلے دن تک چاند ہوتا نا پوری شکل کیسی ہوئی ہے، لوگ بڑی ہوئی. اعلیٰ حضرت نے آسمان کو چرخ کہن، اے بوڑھے آسمان پہلے دن کے چاند پہ اتنا نہ پھول، اتنا نہ پھول، ایڈا نہ اتنا پہلے دن دے چاند پہ. تیرے پہلے دن دے چند نالوں ساڑھے حضور دے پیر دا نو زیادہ سونا ہے. دل اپنا ہی شہدائی ہے اس ناخن پاکا. مہے نو پہ اتنا نہ ہے چرخ کہن پھول. لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول. یہ ہے حضور کے حسن کی تعریف. اسی کو پیر مہر علی شاہ نے کہا تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھیں مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی محبت دل میں پیدا کریں. مرزا گریمی کے کسی 5 منٹ کے کلپ کو سن کر نہ اپنا عقیدہ نہ بدل دیں. 5 منٹ دے کلپ نال عقیدہ نہیں بڑھنا، کباڑا بڑھنا ہے. کی پڑھتا ہے 5 منٹ کا کلپ سن کر عقیدہ نہ بدلے. حضور اتنے سونے تھے
وفا حضور سے کرو. میرے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ آپ فرمایا کرتے تھے حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ کرنا. حضور نال پیار کرنا تے انے تے سوچ سوچ کے نہیں کرنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کدھر لکھا ہے کدھر لکھا. میرے بابا جی کہتے تھے پوچھ کے انگوٹھے چومنے دے پھر پیار کرنا کی تھا ہے. انگوٹھے چومنے میں کتنے لکھیا انہوں نے کہا بغیر لکھے ہی اسی چوماں گے حضور دا نام ہے گل ختم آ گئی محبت کی نشانی. اس کو کہتے ہیں انے واہ پیار حضور. اللہ من کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا خذ یوسف